الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقازمة، ثم الرذي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے پیارے، ہم غریبوں کے آقا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم کہ اس نے ہم خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے ایک بار زندگی میں پھر رمضان دیکھنا نصیب فرمایا، اور اللہ کی توفیق سے رمضان کریم کے اس پہلے جمعہ میں ہم تمام اللہ کی عبادت کے لیے شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ رمضان کریم کے اس پہلے جمعہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان روزے رکھنے کے روحانی اور جسمانی فائدے، اس کے متعلق
ہم چند باتیں سماعت کریں گے، کیونکہ آج مسلمانوں میں اکثر طبقہ ایسا پایا جا رہا ہے کہ جو سرے سے روزے رکھتا ہی نہیں، اور روزے چھوڑ دینے کا اسے احساس بھی نہیں، تھوڑے تھوڑے بہانے بنا کر، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر روزے نہیں رکھ رہا، اور روزے نہ رکھ کر اپنے آپ کو اس اللہ کی عظیم ترین عبادت سے دور کرتا جا رہا ہے، اور رمضان کریم کی ناقدری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ سنیں گے وہ حضرات کہ جو روزے رکھتے نہیں، انہیں پتا چلے گا کہ روزے سے ملتا کیا ہے۔ اور چلو تم فائدے کی ہی بات کرتے ہو تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے روزے کا کہ روزے کے صدقے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی جنت نصیب ہوتی ہے۔ چلو اور ہٹ کر بات کریں آپ، یہ تو باتیں ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے کہ حضرت یہ بیماری ہے، حالانکہ وہ بیماری ہوتی نہیں، حضرت یہ عادت ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہوں، اور اگر میں نے رکھا تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، روزہ کبھی کسی کو بیمار کرتا ہی نہیں ہے، روزہ ہمیشہ شفا ہی عطا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے سچے آقا کا سچا فرمان ہے روزے رکھو اللہ تمہیں تندرست فرما دے گا۔ تو روزے سے تندرستی آتی ہے، اور آپ آگے انشاءاللہ سنیں گے ہم ڈاکٹروں سے بھی جو ہیں، ڈاکٹروں نے جو روزے کے حوالے سے فائدے بیان کیے اس کو بھی بیان کریں گے، پھر ہمارے آقا نے جو روزے کے فائدے بیان فرمائے ہیں اس کو بھی ہم سنیں گے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے دیکھیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کے ظاہر اور باطن کو، بالخصوص باطن کو سنوارنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ ایک روزہ جو ہے وہ پوشیدہ عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو نماز پڑھتا دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ نمازی ہے، آپ کو حج پر جاتا دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ حاجی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو صدقات خیرات اللہ کے لیے مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوا دیکھے گا، کہے گا یہ سخی ہے۔ لیکن روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، جب تک روزے دار کہے گا نہیں کہ میں روزہ ہوں تب تک پتہ نہیں چلے گا۔ تو پتہ چلا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں ریاکاری سے بھی بچاتی ہے، اور ریاکاری سے کیسے بچا جائے وہ بھی سکھاتی ہے۔ اور ساتھ ہی دیکھیں آپ کہ روزے دار کا اپنے رب پر ایمان کتنا پختہ ہے، ایمان کتنا پختہ ہے۔ ذرا دیکھیں کہ روزہ ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تب تو اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور سارے معاملات سے بچایا ہوا ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر کوئی دیکھے نہیں، چار دیواری میں بند ہے، وہ گھر کا دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، کوئی دیکھتا نہیں، کچن میں جا کر اٹھا کر کھا بھی لے، پھر بھی جب وہ باہر نکلے گا کھا کر لوگ تو اسے روزے داری کہیں گے، اس کو روزے داری کہیں گے، لیکن اس کا اپنے رب پر ایمان کتنا پختہ ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پر ایمان روزہ سکھاتا ہے اور ہمارے ایمان کو تقویت عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں روزے کی شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے اور اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے کیا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کس کے؟ رمضان کے، رمضان کے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، کچھ عبادتیں ایسی ہیں
کچھ عبادتیں جو سال میں ایک ہی بار ہمیں ملتی ہے، جیسے حج دیکھ لیں، حج اگر کوئی رمضان کے مہینے میں جا کر ادا کرنا چاہے تو ہوگا نہیں۔ اسی طرح رمضان کے روزے دیکھے آپ، نقل تو ہم رکھ سکتے ہیں پورا سال، لیکن فرض روزے کوئی شعبان میں نہیں رکھ سکتا، کوئی رجب میں نہیں رکھ سکتا، کوئی ربیع الاول میں نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے مہینہ فکس ہے، وہ کون سا؟ رمضان۔ تو کچھ عبادت ایسی ہے جو ہمیں سال میں ایک بار میسر آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم ہیں کہ اس کی قدر نہیں، ہم محبت سے نہیں رکھتے، بوجھ سمجھ کر معاذ اللہ رب العالمین رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ کے اندر جو فطرت ہے اس کے حوالے سے، آپ کے گھر پر روزانہ کوئی آئے مہمان بن کر تو آپ اس کی قدر کریں گے اور اس کی مہمان نوازی بھی کریں گے، لیکن جو قدر اور رسپیکٹ سال میں ایک بار جو گھر پہ مہمان آتا ہے اس کی ہوتی ہے، وہ بار بار آنے والے مہمان کی اتنی رسپیکٹ نہیں ہوتی، اتنی قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو روزانہ آپ کے گھر کے آنگن میں آئے، آپ اس کی مہمان نوازی تو کرتے ہیں، قدر تو کرتے ہیں، اس کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن جو سال میں ایک بار جو آپ کا خاص الخاص مہمان ہو، اگر وہ آپ کے آنگن میں آئے تو آپ مجھے بتاؤ اس کا احترام کتنا کریں گے، اس کی عزت افزائی کس طرح کریں گے؟ جب روزانہ آنے والی کی اتنی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو جو سال میں ایک بار آتا ہو اس کا احترام کیسے کریں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان جو ہے سال میں ایک بار آتا ہے، اس کے فرض روزے بھی سال میں ایک بار ہمیں نصیب ہوتے ہیں، تو ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سبھی کو قدر کی توفیق عطا کرے۔ اب اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رمضان کے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، جیسے اگلوں پر۔ اور ایک بات یاد رکھیں، صرف حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ہی روزے کی عبادت نہیں عطا کی گئی، حضور علیہ السلام کی امت پر ہی روزے فرض نہیں ہوئے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے انبیاء اور ان کی امتیں گزری، ان کو مخصوص دنوں کے اندر روزے عطا کیے گئے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ رمضان، یہ روزے جو ہیں، روزے کی عبادت، یہ بہت قدیمی عبادت ہے، بہت پرانی عبادت۔ اس آیت سے یہ پتا چلا۔ پھر اللہ جل شانہ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں پر، ایمان والوں پر روزے کیوں فرض کیے، جس طرح اگلی امتوں پر فرض کیے تھے، بس اسی لیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ رب العزت نے یہاں روزے رکھنے کا مقصد مینشن کیا، اور وہ کیا مینشن کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ روزے رکھنے کا مقصد واحد یہی ہے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ تو پھر میں یہاں آپ کو پوچھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ جو روزہ ہمیں تقوی نہ سکھائے، پھر وہ روزہ نہیں، وہ صرف محض بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ کیونکہ روزہ جو ہے ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، روزہ جو ہے ہمیں نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ مطلب کیا؟ کہ روزہ جو ہے ہمیں تقوی حاصل کرنے کی راہ بتاتا ہے۔ اگر بندہ روزے کی قدر کر لے اور مکمل رمضان کے 30 روزے، اور وہ بھی جو ہیں جس طرح اللہ اس کے رسول نے رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم اسے تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ اور تقوی ہے کیا؟ تقوی وہ ہے جس بندے کو تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے، اللہ اسے اپنی دوستی عطا فرما دیتا ہے۔ ولایت نام ہے تقوی کا، ولایت نام ہے تقوی کا۔ جس بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، جس بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، وہ بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ بھی چلا روزہ ہمیں اللہ کا ولی بھی بنا دیتا ہے۔ بہت سے فوائد ہیں۔ اب آؤ سب سے پہلے اس کے روحانی فائدے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور جو ہیں اس کے بعد جسمانی فائدے کی طرف انشاءاللہ ہم نظر کریں گے۔
دیکھیں اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ حیات، ہمارے آقا کی سیرت مبارکہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور جب مومنوں نے رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا، یقیناً آج تک ان کے نام آسمانوں پر چمک رہے ہیں. اور جب سے دامن رسالت کو ہم نے چھوڑا، رسوائی کے ہم شکار ہیں. چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی. کھوتی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی. اگر آج بھی اپنی قدر و قیمت کو بڑھانا چاہتے ہو، کسی اور دامن کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں. آمنہ کے لال کے دامن میں آ جاؤ، اللہ تمہیں آج بھی عزت عطا فرمائے گا. یہ یقیناً ہے، یہ کنفرم ہے. میرے بھائیوں، تو جتنی عبادتیں ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کی یادگار ہے. تو آپ دیکھیں، جیسے صفا مروہ کے درمیان حاجی سعی کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے صفا مروہ کے درمیان، تو یہ کس کی یادگار ہے آپ کو بتاؤں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیاری زوجہ، حضرت اسماعیل کی پیاری والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادگار ہے. صبح قیامت تک اس یاد کو باقی رکھا جائے گا. لوگوں کی نظروں کے سامنے تو صرف دوڑنا ہے کہ بھائی بندہ صفا پر گیا، پھر صفا سے دوڑ کر مروہ پر آیا، مروہ سے پھر صفا پر گیا. یہ کیا ہے؟ کیا دوڑنا بھی عبادت ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا یہ دوڑنا تیرے زندگی میں تو جہاں دوڑتا ہے وہ دوڑنا اور ہے، لیکن صفا مروہ کی دوڑ اور ہے. تو جہاں دوڑتا ہے وہ تیرے طریقے پر دوڑ رہا ہے، لیکن یہاں میری پیاری بندی، میرے پیارے خلیل کی پیاری بیوی دوڑی ہے. صبح قیامت تک تجھے اس یاد کو باقی رکھنا پڑے گا. تو پتا چلا آج بھی حضرت ہاجرہ کی یہ یاد باقی ہے. پھر آگے بڑھیں، جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کیا گیا، اور پانی تلاش کرنے کے لیے حضرت ہاجرہ نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی. پھر حضرت اسماعیل نے اپنی ایڑی کو رگڑا تو وہاں سے زمزم کا پانی نکلا. آج بھی باقی ہے. ارے دنیا کے اندر بہت سے فلٹر پانی آپ کو ملیں گے، لیکن اللہ نے جو تازگی زمزم کو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی. بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرنے کا ایک ہی ذریعہ زمزم. ایک بار پی لو، اللہ کلیجے میں ایسی ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے کہ گویا کہ ہم بیمار تھے ہی نہیں. آج بھی اس زمزم کے اندر وہ تاثیر ہے. تو مائع زمزم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار. اسی طرح آپ دیکھیں جب خانہ کعبہ میں آپ پہنچیں گے تو مقام ابراہیم ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارکہ موجود ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار. اسی طرح بزرگوں کی یادگار اللہ رب العزت نے باقی رہی، اور اس کو کہا شاعر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. لیکن آؤ مومنو، ایک ہمارے آقا کی یادگار کی طرف بھی ہم بڑھیں اور سنیں. یہ ہمارے آقا کی یادگار ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی روزہ کیوں رکھتے ہو، تو پہلے کہنا کہ اللہ کا حکم ہے. کہا دوسری دلیل تو کہہ دینا یہ ہمارے آقا کی یادگار ہے. کہا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو سنیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ حضور علیہ السلام رمضان الکریم میں کچھ دن جو ہے غار حرا میں گزارتے تھے، اور اس دوران ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. تو اللہ نے ان دنوں کی یادگار کو باقی رکھنے کے لیے، ارے یار میرے بھائیوں، اتنے مہینے ہیں محرم سے لے کر ذی الحج تک، یہ سارے مہینے مبارک، لیکن اللہ پاک نے کسی اور مہینے کے اندر یہ روزے فرض کیوں نہیں کیے؟ رمضان ہی کا انتخاب کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے مہینے تو اور بھی ہیں، لیکن رمضان میں انتخاب اس لیے کیا کہ اس کے اندر میرے محبوب روزے رکھا کرتے تھے. حضور کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ پاک نے ماہ رمضان کے اندر جو ہے روزے فرض کیے. تو پتا چلا کہ رمضان کے اندر روزے فرض ہونا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کو باقی رکھنے کے لیے ہے. اب آؤ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کی روشنی میں ہم روزے رکھنے کے فائدے کو اور اس کی برکت کو سماعت کریں۔ دیکھیں میرے عزیز ساتھیو، حضور نبی کریم علیہ السلام نے کس انداز سے روزے رکھنے کے فائدے کو اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی بھی نفل کام کرے، کوئی بھی نیک کام کرے، تو کتنی مدت ہے؟ 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ اور اللہ کا کرم ہو جائے اور آپ کی نیتیں اگر پاکیزہ ہو جائے اور اخلاص آپ کی نیتوں میں آ جائے تو یہ بھی ہے کہ اللہ لا تعداد عطا فرماتا ہے، بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے، بے حساب اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر تم اللہ رب العزت کی عبادت بغیر حساب لگائے کرو تو وہ بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ ضرور حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر رمضان کے اندر ایک نیکی کی جائے 70 گناہ ہے، لیکن حساب کیوں لگاتے ہو؟ اگر اپنے اللہ کے لیے، بس اس کو راضی کرنے کے لیے، یہ 70 کے چکر میں نہیں، صرف اس کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی پوچھے بھائی کس لیے عبادت کر رہے رمضان میں، تو پھر یوں نہ کہو کہ 70 ملے اس لیے، نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا یار مجھ سے راضی ہو جائے، پھر اللہ آپ کو بے حساب عطا فرمائے گا۔ جو ہے وہ ملے گا ہی، لیکن اگر آپ کے اخلاص کے اندر اور مضبوطی آ جائے تو اللہ بڑھ چڑھ کے عطا فرمائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ۔ اب سنیں، جتنے بھی نیک اعمال ہے اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ مطلب روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس بندے کو اس کی جزا صرف میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اب وہ کتنی، اس کو نہیں بتایا گیا۔ اب جس کا جیسا روزہ اس کو ویسا ثواب، ویسی جزا، جس کی جیسی نیت، جس کا روزے کے اندر جیسا کردار، اس کو ویسا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو فرمایا روزہ صرف میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے، اور اس کی جزا میں عطا فرماؤں گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ۔ آج ہم بیٹھے سارے روزہ ہے، سارے روزہ ہے، اور جو نہیں ہے وہ اپنی اصلاح کر لے اور آئندہ دنوں کے اندر روزے رکھے، اور جو چھوٹ گئے اس کی قضا کرے۔ اور جان بوجھ کر اگر چھوڑا تو آپ سنیں گے اس کا گناہ کتنا عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، تو کہتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ 2 خوشیاں۔ ایک خوشی کون سی؟ افطار کے وقت، جب وہ افطار کے دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور جو اس کو خوشی ملتی ہے، پہلی یہ خوشی۔ اور جو دوسری خوشی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسری خوشی ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے وقت جب وہ ملاقات کرے گا تب وہ روزے دار خوش ہوگا۔ پھر فرماتے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے اس کو پسند فرماتا ہے۔ اب شان کتنی پیاری، ذرا دیکھیں یہ روزے داروں کی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں روزے کا خصوصی انعام جو اللہ نے بیان فرمایا کہ میں اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اللہ نے روزے کی توفیق تو عطا فرمائی۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم روزہ کس طرح رکھ رہے ہیں، ہمارے روزے کا انداز کیا ہے اور ہماری کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو اور اس کی شان کو ذکر فرماتے ہوئے بیان فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا
اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے یہ سارے گناہوں کا اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. یہ ہے روزے کی برکت. اور میں بات بتاؤں آپ کو, روزے داروں کا پروٹوکول کتنا پیارا ہے. جنت میں حضور کی رحمت سے ہم سب نے جانا ہے, حضور کی محبت کی وجہ سے حضور کا ہر غلام جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں جانے کے لیے مختلف دروازے ہیں, اور ان سارے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان, جس کو باب الصوم بھی کہتے ہیں. کون سا؟ باب الریان, باب الصوم. آپ بتاؤں آپ کو, جیسے ہوتا ہے کہ بھائی کسی ایک بڑے سے عہدے دار کی جب آفس ہوتی ہے تو اس میں مختلف دروازے بنائے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سے جو ہے یہ سیٹ صاحبان گزریں گے, اور جو میری آفس کے اندر مزدوری ورک کرنے والے لوگ وہ یہاں سے جائیں گے. مطلب ہر کسی کے لیے مختلف دروازے ہیں. جو زیادہ عزت والا ہوتا ہے اسے جو ہے اس دروازے سے, جس کا کم درجہ ہوتا ہے اسے اس دروازے سے. تو یہ دنیا کے معاملات ہیں. اب مجھے بتاؤ, یہ تو دنیا فانی ہونی ہے, لیکن جس کو جنت کے دروازے سے شان کے ساتھ بلایا جائے اور اس دروازہ بھی وہ اس کے لیے بنایا جائے, خاص اس کے لیے. ذرا غور تو کرے, جنت تو ملنی ہے لیکن اس پروٹوکول کے ساتھ کہ خاص اسی اللہ کے بننے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہے کہ اسی سے اس نے جانا ہے. یہ جو دروازہ ہے جنت کا جس کو باب الریان کہتے ہیں, باب الصوم کہتے ہیں, یہ کسی اور کے لیے نہیں, حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزے داروں کے لیے ہیں, جو اسی دروازے سے فرشتے پکار پکار کر کہیں گے, ہے روزے داروں آ جاؤ, تمہارے لیے دروازہ تیار کیا گیا ہے. یہ پروٹوکول قیامت کے دن ہمیں عطا کیا جائے گا جو حضرات روزے رکھتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے نام میں ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. 70 سال تک جتنا سفر بندہ کرتا رہے اور جتنی دوری اختیار کرے اتنی دوری پر اس کو, اس روزے دار کو جو ایک روزہ رکھتا ہے, جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیں جس نے ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے. ایک کوا جو بچپن سے یعنی پیدا ہونے سے لے کر بوڑھے ہونے تک جتنا پرواز کرتا رہے, اڑتا رہے, اور جتنا دور تک جائے اللہ پاک اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا. تو بہت سارے روحانی فوائد ہیں روزہ رکھنے کے, کہ روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے, بندہ جہنم سے دور ہوتا ہے, جنت کے اندر داخلہ نصیب ہوتا ہے. روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اور اللہ پاک نے اتنا یہی ہمارے لیے روزے داروں کے لیے کافی ہے کیا کہ روزہ دار صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے, اللہ فرمائے میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کی جزا عطا فرماؤں گا. یہ شان ہے میرے بھائیوں. اس طرح بے شمار احادیث طیبہ کے اندر روزے داروں کی عظمتوں کو, شانوں کو ذکر فرمایا گیا. لیکن آؤ میں جو ہے جسمانی فائدے, آج کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا نام لے کر جو ہے روزے نہیں رکھ رہے, اور کچھ تو ایسے بھی ہے بے شرم کہ انہیں شرم تک نہیں آتی, شرم نہیں آتی, دین دہاڑے اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں, پان کھا رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, سگریٹ اور تمباکو اٹھا رہے ہیں, مطلب کوئی شرم نہیں. مسلمان دیکھے یا نہ دیکھے مجھے کیا لینا دینا, میں نے نہیں رکھا تو نہیں رکھا, اور بڑے فخر سے کہتا. لیکن ایسے شخص کو افسوس کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی عبادت سے محروم ہے, اور یہ اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. سنیے طب فوائد کتنے عظیم ہیں, سنیے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کتنے. ہالینڈ کا ایک پادری, کون؟ ہالینڈ کا ایک پادری کہتا ہے کہ میں نے شوگر, دل اور معدے کے مریضوں کو مسلسل 30 دن تک روزے رکھوائے ہیں. پادری ڈاکٹر ہے اور وہ بھی مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے.
اس نے جب کتابوں کو کھنگالا پڑھا تو اس نے روزے کے فائدے اس میں دیکھے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس جب بھی کوئی معدے کا مریض یا دل کا مریض یا شوگر کا مریض آتا تو میں نے اسے مسلسل 30 دن تک روزے رکھوائے، نتیجہ یہ ہوا کہ شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی، اور مچل کے بولے سبحان اللہ، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور سانس کا پھولنا کم ہوا، اور معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک انگریز کا کہنا ہے کہ اگر روزہ رکھا جائے مسلسل تو وہ دل کے مرض سے دور ہو جاتا ہے، شوگر کے مرض سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا معدہ جو بگڑ چکا ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب اتنی بڑی بڑی بیماریاں روزے سے اچھی ہو جاتی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا تم روزہ رکھو اللہ تمہیں تندرستی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہت سے ڈاکٹروں نے جو ہے اس کی وضاحت کی، کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس نے مسلسل جب روزے کی فضیلت کو سنا تو اس نے خود سے ہی روزے رکھنے شروع کیے۔ جب روزے رکھنے شروع کیے اور جب تمام روزے رکھ لیے تو وہ کیا دیکھتا ہے، اچھل کود کر کے کہتا ہے وہ ڈاکٹر کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم الشان نسخہ عطا فرمایا ہے۔ مجھے بھی شوق ہوا، لہذا میں نے مسلمانوں کے طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ عرصہ دراز سے میرے معدے پر ورم تھا، یہ جو مادہ ہے اس بیماری کے اندر کئی لوگ مبتلا ہوں گے، معدے کے اوپر ورم تھا۔ وہ ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے، مریض کی بات نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہے کہ میں نے جب اسلامی علوم کو پڑھا، اسلامی کتابوں کو پڑھا تو میں نے روزے کے فوائد کو پڑھا، تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی کیوں نہ مسلمانوں کے طریقے پر روزہ رکھوں، تو میں عرصہ دراز تک روزہ رکھنے لگا، یہاں تک کہ میرے معدے پر جو ورم تھا کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی، اور میں نے کیا دیکھا کہ روزے کی برکت سے میرے معدے پر جو ورم آ چکا تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بڑے بڑے طبیبوں نے یہ کہا کہ کینسر کے لیے اگر سب سے بڑی اگر کوئی دوا ہے تو وہ روزہ ہے۔ ہم گائے گائے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کر ہم روزے تو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے، نہایت ہی افسوس کرنا چاہیے۔ روزے کے بے شمار طبی بھی فوائد ہیں، جسمانی بھی فوائد ہیں، روحانی بھی فوائد ہیں۔ روحانی فوائد کیا ہے کہ روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جسمانی فائدے یہ ہیں کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ روزے کی برکت سے اس کے جسم کی ساری تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری برکتیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جو حضرات بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ کو ترک کر رہے ہیں وہ روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ خدا را ایک بات یاد رکھے کہ اگر ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے آپ نے چھوڑ دیا تو زندگی بھر اس روزے کی قضا کرتے رہیں، آپ کو اس روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اگر چھوڑ دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے صرف 30 دن روزے رکھنے کا، لیکن ہم اس کی بھی قدر نہیں کریں۔ اور وہ حضرات جو روزہ رکھ رہے ہیں خدا را اپنے روزے کی قدر کریں، ٹائم پاس کے چکر میں اور روزے کے اندر ٹائم نکالنے کی چکر کے اندر گندی فلمیں نہ دیکھیں، کیونکہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنی نگاہوں کو بچانے کا نام بھی ہے، روزہ اپنی زبان کو غلط کلمات سے بچانے کا نام بھی ہے، روزہ کانوں سے غلط باتوں کو سننے کا نام بھی ہے، روزہ اپنے آپ کو غیبت سے، چغلی سے، بے حیائی سے بچانے کا نام بھی ہے، صرف روزہ بھوکے رہنے کا نام نہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جو روزہ رکھے لیکن اپنے آپ کو برائی سے نہ بچائے، سرکار فرماتے کہ ایسے بندے کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں، کوئی غرض نہیں اللہ کی بارگاہ میں ایسے بندے کے لیے جو روزہ بھی رکھ رہا ہے، بھوکا بھی رہ رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، رمضان کی قدر کرو، تمام تراویحوں کو ادا کرو۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ذرا دیکھیں یہ کتاب